والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز میں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 14 شوال المکرم 1444 ہجری بمطابق 5 مئی 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں ہم اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن لا ریب کتاب ہے۔ سورۃ البقرہ ہم نے پچھلے جمعے شروع کی ہے، الف لام میم پر کلام ہوا تھا، آج ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر کلام ہوگا، آئندہ جمعہ ہمارا ھدی للمتقین سے شروع کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا نور فہم عطا فرمائے، غلطی سے ہماری زبان کو محفوظ فرمائے اور زبان پر کلمۃ الحق مالک جاری فرمائے۔ قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو نور علی نور معطر معمبر فرمائے مالک۔ آئیے سنیے، ارشاد خداوندی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کتاب لکھنے والا کتاب لکھ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں پروف ریڈنگ کی غلطی ہو، اعراب کی غلطی ہو، الفاظ کی غلطی ہو، یا کسی مضمون میں غلطی ہو، یا کوئی مسٹیک رہ گئی ہو تو برائے مہربانی آپ مجھے تحریری طور پر مطلع کریں، آپ مجھے واٹس ایپ کریں، آپ اس نمبر پر پی ٹی سی ایل پہ کال کریں، موبائل فون پہ کال کریں، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں گا۔ کتاب لکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں، وہ کہتا غلطی کا امکان ہے، کیونکہ انسان ہوں میں، انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن رب کا کلام وہ ہے کہ پہلی بات یہ الف لام میم کے بعد کی ہے کہ وہ بلند رتبہ کتاب۔ بھائی جملے پہ غور کریں، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تو پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ بلند رتبہ کتاب بھی ہے اور شک بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ہمارے قرآن کی، کیا بات ہے۔ تو آئیے سماعت کیجئے، اللہ رب العزت کائنات میں جتنے نبیوں کو اس نے بھیجا اور آخر میں سرور کائنات علیہ السلام کو مبعوث کیا، ہر نبی کو مالک کائنات نے وحی کے ذریعے کلام فرمایا۔ وحی جس کو ہم بولتے ہیں، وحی کے ذریعے کلام کیا۔
اب جب اس نبی علیہ السلام نے قوم کے سامنے اظہار کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، قوم نے دلیل مانگی، تو دوسرے نمبر پر مالک نے اس نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ دو باتیں ہو گئی، وحی اور معجزہ۔ ہر نبی علیہ السلام کو جتنے خصوصیات ملیں، ان خصوصیات میں سے یہ دو خصوصیتیں لازمی ملی ہیں، وحی اور معجزہ۔ اور معجزہ وحی کی دلیل میں ہوتا ہے۔ ایک مثال دوں گا، فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، تو جب آپ تشریف لے گئے تو ان کے دربار میں جا کر، اس کے دربار میں جا کر آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی خدا اترتی ہے۔ اس نے کہا جی دلیل، تو دلیل کے طور پر آپ کو معجزہ عطا کیا گیا۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، سٹک، ڈنڈا، آپ نے ڈالا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو یہ وحی کے ساتھ ساتھ اس کی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر آتے رہے، وحی خدا بھی ان پہ اترتی رہی اور معجزہ بھی ان کو ملتا رہا۔ آخری نبی ہمارے اللہ کے پیارے نبی، سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اعلان نبوت کیا، اللہ کا قرآن اترا۔ اللہ کا قرآن اترا تو آپ کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن کریم کی آیات، اس کے بارے میں کافروں نے کیا کہا تھا اور پھر اللہ کریم نے جواب کیا دیا۔ آئیے یہ دو مختلف مقامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 5 ہے۔ مالک کائنات نے قرآن میں اعلان کیا کافروں کا جملہ جو انہوں نے کہا تھا قرآن کے بارے میں، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر۔ کافروں نے کہا اعتراض کرتے ہوئے، بلکہ کافروں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں، جو وحی خدا آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود آپ نے گھڑ لیے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ یعنی حضور پر الزام لگایا کہ جو جسے آپ وحی خدا کہتے ہیں یہ وحی نہیں، یہ آپ رات کو جھوٹا خواب دیکھتے ہیں اور خود گھڑ لیتے ہیں، یا آپ شاعر ہیں اور آپ شاعری لکھ لیتے ہیں، رات کو صبح کہتے ہیں کہ یہ وحی خدا اتری ہے۔ اب یہ وحی پر اعتراض ہوا کہ یہ وحی نہیں ہے۔ اب مالک کائنات حضور کو کوئی معجزہ دے دیتا، بہت معجزات عطا کیے، لیکن یہاں مالک کائنات نے کوئی معجزہ اس کے علاوہ ذکر نہیں کیا، بلکہ میرے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 بھی ہے، جس کو ہم روٹین میں جب آئے گی تو کلام بھی کریں گے، ابھی تھوڑا سرے دست اس کو لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہا جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹے خواب ہیں یا یہ شاعری ہے تو ارشاد خداوندی ہوا، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیے وحی خدا ہونے پر اعتراض ہوا تو اللہ کریم نے قرآن ہی کے اندر، قرآن ہی کے لفظوں میں ان کو جواب دے دیا کہ سارے کافروں کو کہا
کہ تم کہتی ہو کہ قرآن مجید ہمارے محبوب علیہ السلام جو تلاوت کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو چلو ایسا کرو، تم بھی ہمت کرو، کوشش کرو، اس جیسا کوئی کلام بنا کر کے لے آؤ۔ تم کہتے ہو کہ یہ کہانیاں ہیں، تو کوشش کرو تم بھی ان جیسی کہانیاں، کوئی ایک کہانی بنا کر کے لے آؤ۔ تم کہتے ہو کہ یہ شاعرانہ انداز ہے، کسی شاعر کا کلام ہے، تو چلو اہل عرب تم اکٹھے ہو جاؤ، سارا عرب اکٹھا ہو جائے، پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا سے تم کافروں کو بلا لو، اور پھر اکٹھے ہو کر شاعری کے میدان میں تو تمہارا سکہ جمع ہوا ہے، بڑے بڑے تمہارے اندر شاعر لوگ ہیں، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، تو تم اس شاعری کے مطابق، جسے تم شاعری کہہ رہے ہو، کوئی شعر بنا کر کے لے آؤ۔ قرآن نے کہا تم نہیں لا سکو گے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ، نہیں لا سکو گے۔ یہ اس وقت میں اعتراض ہوا تھا زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، جب حضور نے اعلان نبوت کیا، اس وقت اعتراض ہوا، اس وقت کے کافروں کو بھی چیلنج کیا قرآن نے، اور قیامت تک آنے والے کافروں کو چیلنج ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں بھائی جان، 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ 14 سال گزر جانے کے بعد، 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی یہ چیلنج موجود ہے۔ قرآن کو جلاتے ہو، چیلنج قبول کر لو، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو، قرآن کا چیلنج قبول کر لو، اپنے بچوں کو پڑھنے سے منع کرتے ہو، قرآن کا چیلنج قبول کر لو، اس کے معنی میں گڑبڑ کرتے ہو، قرآن کا چیلنج قبول کر لو، اس کو تم نے طرح طرح کی چیزوں میں ڈال کر کے بے حرمتی کی، قرآن کے چیلنج کو قبول کر لو کہ تم سچے ہو تو لاؤ اس جیسی کوئی ایک سورت، لاؤ 10 سورتیں، لاؤ پورا قرآن، لاؤ ایک آیت کے برابر کوئی ایک آیت بھی لے کر کے آؤ۔ نہیں لا سکو گے نا، نہیں لا سکو گے، قرآن نے کہا نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکو گے، بالکل بھی نہیں لا سکو گے۔ یہ قرآن کا لا ریب ہونا اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کریم نے بیان کیا قرآن کا لا ریب ہونا۔ آئیے ایک بہت بڑا غیر مسلم ڈاکٹر، اس کا اعتراف، کیا بات ہے، جب الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد ہونے کے فارمولوں پہ غور کیا جا رہا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ مشین تیار کرنی ہے، اس کی ترکیب کیا کیا ہونی چاہیے، کیا کیا انداز ہونا چاہیے، اور میٹنگیں ہو رہی تھیں، الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد کرنی ہے، تو امریکہ کے اندر تحقیقات جاری تھیں۔ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا اس وقت میں، مارشل جانسن کے نام سے، اس تحقیقاتی ٹیم میں شامل تھا کہ جو الٹرا ساؤنڈ مشین کے بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی، اور مختلف چیزیں ان کے سامنے آ رہی تھیں کہ الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ یکدم بڑا ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ نشوونما پاتا ہے۔ تو یہ تحقیقاتی ٹیم اپنا کام کر رہی تھی۔ اسی دوران اس ڈاکٹر جانسن امریکی ڈاکٹر کے سامنے ایک مسلمان آیا، اور اس مسلمان کی زبان پر اللہ کے کلام 29ویں پارے کی سورہ نوح کی آیت نمبر 14 تھی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا، یعنی بچے کے بارے میں ماں کے پیٹ میں کئی حالتیں اس کی گزریں، پھر اس نے بنایا۔ اب یہ جب آیت کریمہ اس مسلمان نے پڑھی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا، تو یہ ڈاکٹر جانسن اپنے چیئر سے کھڑا ہوا اور عجیب اس کا تاثر ہوا، کہنے لگا یہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ اس مسلمان نے کہا میرے پاس نسخہ موجود ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ نوح ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ کہا لاؤ کہاں ہے؟ اس نے مسلمان نے نسخہ دکھایا قرآن کا۔ جب اس نے نسخہ دیکھا ڈاکٹر جانسن
امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر، جب یہ فارمولا الٹراساؤنڈ مشین کے بنائے جانے کے میٹنگیں ہو رہی تھیں، اس نے کہا یہ اللہ کا کلام، اس نے کہا دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تمہارے نبی کے پاس کوئی الٹراساؤنڈ مشین ہوگی جس کے ذریعے اس نے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو دیکھا ہوگا کہ یہ مختلف حالتوں سے گزرتا ہے، پہلے یہ نطفہ ہوتا ہے، پھر یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر یہ جناب والا گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیوں کا پہناوا پہنایا جاتا ہے، پھر جناب والا اس کے اعضاء بنتے ہیں، پھر جناب والا اس کی شکل بنائی جاتی ہے۔ تو تمہارے نبی کے پاس کوئی الٹراساؤنڈ مشین ہوگی۔ پھر خود ہی کہنے لگا 1400 سال پہلے الٹراساؤنڈ مشین کا تصور کہاں سے آیا؟ کہنے لگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ الٹراساؤنڈ مشین تو تمہارے نبی کے پاس نہیں ہے، دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے، اور تمہارے نبی بھی سچے نبی ہیں۔ اب آپ غور کریں گے تو امریکہ کے اندر یہ ڈاکٹر جانسن اس وقت میں جس نے الٹراساؤنڈ مشین کے فارمولے کی ٹیم میں شمولیت کی، قرآن کی اسی ایک آیت کو سن کر کے قرآن کی حقانیت بھی مان گیا اور اللہ کے سچے نبی ہونے کا اقرار بھی کر لیا۔ تو قرآن لا ریب کتاب ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے، وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے اس قرآن کریم کی جامعیت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم کا دور ہے، فاروق اعظم کا دور ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا آ رہا ہے، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ برکت کے طور پر سارے ایک مرتبہ اونچی آواز میں پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھتا ہوا آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں، دیکھا سامنے ایک نو مسلم بندہ ہے۔ پہلے تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج یہ کلمہ پڑھ کے سامنے آیا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کے کہا تو یہ غیر مسلم نہیں ہے؟ اس نے کہا جی غیر مسلم تو تھا، لیکن میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وقت کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم نے پوچھا تو نے کلمہ جو پڑھا ہے کیا دیکھا ہے تم نے؟ اب وہ کہنے لگا میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک جگہ مسلمان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے قرآن کریم کی یہ نور سورت کی آیت نمبر 50 اور 2 52 آیت کا نمبر ہے، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بھی ڈرے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہنے لگا جب میں نے اس مسلمان سے یہ آیت سنی تو میرے پاس تورات کا مکمل علم ہے، میرے پاس زبور کا بھی علم ہے، میرے پاس انجیل کا بھی علم ہے۔ ان تینوں آسمانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں نے مکمل طور پر اس کلام کا خلاصہ پایا۔ تورات، زبور، انجیل کا منشا، مقصد اور اس کا مدعا یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں نے اس قرآن کریم کے اندر
ان تمام کتابوں کا خلاصہ پایا تو میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے۔ لا ریب کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم میں کوئی شک کی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن قرآن کریم پڑھنے والا تو کوئی ہو، قرآن کریم سمجھنے والا تو کوئی ہو، قرآن کریم پر کوئی غور کرنے والا تو ہو، قرآن کریم میں تفکر تدبر کرنے والا تو کوئی ہو۔ قرآن کی آیات بینات جھنجھوڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور اس کا ہم نے بیان رمضان المبارکہ کے اندر بھی درس قرآن میں کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پوری اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ ہوائیں بھی پکار کر کہتی ہیں غور کرو، چلانے والا کوئی ہے۔ یہ موسم کا لیل و نہار بھی بتاتا ہے، اس موسم کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ درختوں کی ہریالی بھی بتاتی ہے، ان کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے۔ یہ رات کا آنا دن کا آنا بتاتا ہے کہ کوئی ہے۔ یہ بادل کا آنا بارش کا برسنا یہ بتاتا ہے کوئی ہے، اتفاقی امر نہیں ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے۔ تو قرآن میں غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، قرآن کے معنی و مطالب میں غوطہ زنی کرو۔ اور علماء حق کا، اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے جو قرآن کریم کے تراجم کیے یقیناً وہ 100% ٹھیک ہیں، ان میں غور کرو۔ نئی تحقیقات کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جو علماء حق کی تحقیقات ہوئی پڑی ہیں اس پہ ہی غور کر لو، انہی تراجم پہ غور کر لو، انہی تفسیروں پہ غور کر لو، انہی کو پڑھ لو، انہی کو سمجھ لو، تو بات بالکل اظہر من الشمس ہے۔ تو قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 52 پڑھ کر یہ غیر مسلم مسلمان بن گیا، اور قرآن کی حقانیت کو اس الفاظ میں بیان کیا کہ تورات، زبور، انجیل کا پورا علم اور اس کا خلاصہ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں موجود ہے۔ اب آئیے، قرآن کریم لا ریب کتاب ہے۔ قرآن کریم نے کچھ پیشین گوئیاں بھی کی ہیں۔ پیشین گوئیاں جو قرآن کریم نے کی ہیں، من نوعن، ہو بہو ویسا ہی ہوا، ویسا ہی ہو رہا ہے، قیامت تک ویسا ہی ہوگا جو اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ آواز ذرا اونچی نکال سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی جناب۔ آئیے قرآن کی پیشین گوئیوں پہ غور کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا ہوا، قرآن نے جو کہا ہوا، قرآن جو کہہ رہا ہے ہو رہا ہے، اور قیامت تک ویسا ہوتا رہے گا۔ آئیے سماعت کیجئے، میرے پاک پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد زندگی گزاری مکے میں، کل 53 سال ہو گئے۔ پھر حضور نے ہجرت کی، مدینہ منورہ میں آئے، تو مدینہ منورہ میں ابتدائی 17 ماہ 1 سال 5 مہینے آپ نے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ 17 ماہ گزرے، نماز ظہر کا وقت آیا اور حضور نماز ظہر ادا کر رہے ہیں۔ نماز ظہر پڑھتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، مسجد قبلتین میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ دل میں خیال آیا، یہودی تانا دیتے ہیں، دین تو نیا لے آئے ہیں، قبلہ تو ہمارا ہی ہے۔ آسمان کی طرف سر اٹھایا، نیچے کر لیا، پھر اٹھایا، نیچے کر لیا۔ اللہ کا قرآن اتر آیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ حبیب ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف سر اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کا تمہیں ارادہ ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ حبیب دیر نہ کریں، ابھی اسی وقت
اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. وہ پرانے مصلح کا نشان بھی ہے اور نیا قبلہ اگر ادھر ہے تو پرانا ادھر ہے. اب یہ پیشین گوئی قرآن نے کیا کی ہے؟ میرے سامنے دوسرا پارہ کھلا ہوا ہے، سورہ بقرہ دوسرا پارہ، دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. کہا اب بے وقوف لوگ کہیں گے، اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. اب قرآن نے کہا بے وقوف لوگ کہیں گے، کہا نہیں ہے کہیں گے. ہوئے 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 ہوئے، قرآن کی حقانیت پہ غور کریں. کتنے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، کتنے علم میں ماہر لوگ ہیں، اور اہل عجم کو گونگا کہنے والے لوگ ہیں. قرآن نے کہا اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ تمہیں پرانے قبلے سے کس نے پھیر دیا. اب جب یہ قرآن کی آیت اتری ہے، ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا، قرآن نے پہلے پیشین گوئی کر دی کہیں گے. تو بھائی وہ کہتے کہ قرآن نے کہا کہیں گے، ہم کہتے ہی نہیں تو قرآن جھوٹا ہو جاتا. کہا نا، قرآن نے جو کہا ہو کر رہے گا. اب انہوں نے بکواس کی. کہا پھر انہوں نے کہ کس نے تمہیں پہلے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ قرآن پہلے ہی بتا چکا تھا ایسا ہوگا. پھر جملہ پڑھ رہا ہوں، ایسا ہوگا. کیا بات ہے، بے وقوف لوگ کہیں گے. اب بھائی وہ اگر گونگے ہو جاتے نہ کہتے تمہارا قرآن کہہ رہا کہ ہم کہیں گے، ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے. تو کہا نا ہم پہلے ہی پیشین گوئی کر رہے ہیں، وہ کہیں گے. نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے کہا. تو قرآن کی پیشین گوئی ٹھیک ہوئی، قرآن کی پیشین گوئی ٹھیک ہوئی. کیوں؟ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں. پہلا ہی جملہ الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. پتہ چلا قرآن لا ریب کتاب ہے. اب اس کی پیشین گوئیاں تو بہت ساری ہیں. ایک میں پیشین گوئی اور آپ کو سناتا ہوں. ایک بہت بڑا پی ایچ ڈی اسکالر، اس نے علم ریاضی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. غیر مسلم تھا، اور غیر مسلموں کے ہاں یہ زہر اگلا جاتا ہے. مسلمان ٹھیک نہیں ہے، ان کے نبی نعوذ باللہ من ذالک ٹھیک نہیں، کتاب بھی ان کی ٹھیک نہیں، ان کا جو طریقہ کار وہ بھی غلط. غیر مسلم تو غیر مسلم، آج کل تو مسلمان کہلانے والے بھی، مسلمان ہونے والے بھی، مسلمان کہلانے والے بھی، مسلمان حلیہ اپنانے والے بھی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں. بلکہ یہ لبرل ازم کے لوگ تو قرآن پر اعتراض کرنے لگ گئے، سیکولر لوگ تو قرآن پہ اعتراض کرنے لگ گئے. تو یہ غیر مسلموں کا رویہ ہے، غیر مسلموں کی سازش ہے کہ انہوں نے اسلام اور بانی اسلام قرآن اور صاحب قرآن پر اعتراض کیا. تو یہ پی ایچ ڈی اسکالر علم ریاضی میں جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بچپن میں اس کا ذہن بنا کہ قرآن ٹھیک نہیں ہے تو قرآن کے قریب بھی نہ لگا. خیر سے پروان چڑھتا گیا، پی ایچ ڈی کر لی، تحقیقات کر لی. اب اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ چلو قرآن کو میں حق تو نہیں سمجھتا، قرآن کے اندر غلطیاں ہی نکالوں. قرآن کے اندر غلطیاں نکالنے کے لیے اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ غلطیاں نکالوں. واہ کیا پدی کا شوربہ، جہاں غلطی ہے ہی نہیں وہاں غلطی نکالنی ہے. قرآن میں غلطی تو ہے نہیں، اب غلطیاں نکالنے چلا. پڑھتا گیا قرآن کریم. کہنے لگا، اس نے بعد میں ایک مقالہ لکھا، کہنے لگا جب میں نے قرآن کریم کو پڑھا تو میں مسلمان ہو گیا. اونچی آواز آئے، قرآن پڑھا اور مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے مقالہ لکھا، اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے مقالہ لکھا کہ میں مسلمان کیوں ہوا. کہنے لگا میرے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت ایسی گزری تو کئی ہوں گی،
اس کا اس نے خاص طور پہ ذکر کیا، سیصلی نارا ذات لہب، یہ تبت یدا ابی لہب و تب کی آیت ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، کہا اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ کون؟ ابو لہب۔ ابو لہب شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ گویا ابو لہب جہنم میں جائے گا، ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ اب کہنے لگا جب یہ قرآن کریم کی آیت اتری، اس آیت کے اترنے کے بعد 10 سال تک وہ ابو لہب زندہ رہا۔ 10 سال، اپنی زبان سے بولیے کتنے سال؟ 10 سال۔ پھر بولیے کتنے سال؟ 10 سال تک زندہ رہا، اور قرآن نے پیشین گوئی کی ہے یہ جہنمی ہے، جہنم کے شعلوں والی آگ میں جائے گا۔ کہنے لگا 10 سال کے اندر اگر وہ چاہتا تو کلمہ پڑھتا، زبان سے کلمہ پڑھتا، مسلمانوں کی صف میں داخل ہو جاتا اور وہ جنتیوں والی صف میں آ جاتا، لیکن میں قربان جاؤں کہتا قرآن کی پیشین گوئی پر 10 سال میں بھی اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ 10 سال گزر گئے، 10 سال کے اندر وہ کہتا کہ میں قرآن کی پیشین گوئی کو جھوٹا کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، صحابہ میں شامل ہوتا ہوں، تو قرآن کی حقانیت کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا۔ کہا 10 سال گزرنے کے بعد بھی، اس آیت کے اترنے کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ قرآن نے جو کہا ویسے ہی ہوا۔ جب میں نے قرآن کی یہ پیشین گوئی دیکھی تو میں نے کہا یہ قرآن بھی سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، اور جس پر یہ نازل ہوا وہ نبی بھی سچے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا وہ معجزہ ہے۔ شروع میں نے بتایا اللہ کریم جس نبی کو بھیجتا ہے وہی دے کر کے بھیجتا ہے، وہی کے ذریعے قوم کی اصلاح ہوتی ہے۔ قوم جب دلیل مانگتی ہے تو اللہ اسے معجزہ عطا فرماتا ہے نبی کو۔ تو میرے حضور کا یہ کلام، اللہ کا کلام، نبی کا زندہ معجزہ، سارے معجزات تو اپنی جگہ پہ ہیں، یہ قرآن ایسا معجزہ ہے قیامت تک بھی کوئی اس سے رہنمائی لینا چاہے تو اس کو پڑھ پڑھ کر کے رہنمائی لیتا رہے گا۔ یہ زندہ معجزہ ہے حضور کا، زندہ معجزہ ہے قرآن حضور کا، قیامت تک قائم رہے گا۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے، بڑی کوششیں کی لوگوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی لیکن نہ کر سکے۔ ابتدا میں نے ایک آیت پڑھی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت کو لے کر کے آؤ، کا نہ لا سکو گے۔ بہرحال میں اپنے موضوع پہ رہنے کا ہمیشہ سے ہی عادی ہوں، تو میں نے آج جو موضوع رکھا سورۃ البقرہ ہماری چلے گی، ریگولر چلے گی۔ کوئی اہم تہوار آئیں گے تو اس میں ہم کسی اور موضوع کی طرف چلے جائیں گے، پھر اس پلٹ کر اسی موضوع کی طرف سورہ بقرہ کی طرف ہم آ جائیں گے۔ تو آج اس کی ہم نے آیت کریمہ کو جو لیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پچھلے جمعے کو گزرتے ہوئے گزشتہ جمعے کو ہم نے لیا تھا الف لام میم، اور آئندہ جو جمعہ ہمارا ہوگا ھدی للمتقین سے شروع ہوگا۔ وقت کی پابندی کیا کریں، وقت پر آنے کی کوشش کر لیا کریں، اور وقت پر آنے کے بے شمار فضائل ہوتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، سننے کا ثواب بھی ملتا ہے، عمل کا جذبہ بھی بنتا ہے، اور سامنے والے کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، اور پھر لطف بھی دوبالا ہوتا ہے، اور قرآن کی معلومات بھی ملتی ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ ایک درست مسئلہ ضرور سن لیجئے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک بہت اہم غلطی نماز میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز بندے کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، پاؤں کی ایک انگلی کا لگنا، یعنی انگوٹھے کا پیٹ، یہ ہوتا ہے کنارہ، نوک، یہ ہوتا ہے پیٹ۔ انگوٹھے کا پیٹ زمین سے لگنا فرض ہے سجدے کی حالت میں۔ سجدے کی حالت میں انگوٹھے کا پیٹ لگنا فرض ہے۔ 3 انگلیوں کا لگنا پیٹ سجدے کی حالت میں واجب ہے، اور پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ سجدے کی حالت میں زمین پر لگنا یہ سنت ہے۔ اور کسی نے نماز کی حالت میں سجدے کے اندر صرف پاؤں کی یوں انگلیاں کھڑی کی تو اس کا فرض بھی پورا نہ ہوا۔ انگوٹھا کیا، 3 انگلیاں کیا، 10 انگلیاں کیا، کوئی بھی نہیں لگی، اور ایک انگوٹھا بھی اگر اس کا پیٹ نہ لگا سجدے کی حالت میں تو اس کا فرض رہ گیا۔ جب فرض رہ گیا تو نماز
چھٹی، نماز نہیں ہوگی۔ اگر 3 انگلیوں کا پیٹ نہ لگا تو واجب رہ گیا، جب واجب رہ گیا اب بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدے کا یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ 10 انگلیوں کا پیٹ جما کر کے لگائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے پاؤں دیکھے جاتے ہیں نا تو کبھی یوں یوں ہلاتے ہیں پاؤں اور کبھی یوں کھڑے کرتے ہیں، کبھی عجیب و غریب یوں ملا لیتے ہیں، تو یہ سارے طریقہ کار غلط ہیں۔ سجدے کی حالت میں انگوٹھے کا لگنا فرض، 3 انگلیوں کا پیٹ، انگوٹھے کا پیٹ لگنا فرض، 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب، 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا سنت۔ تو جب سنت پر عمل کریں گے تو واجب بھی ادا ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو نماز میں غور کیا کریں، ہاں دبا کر کے لگایا کریں، اپنا یہ 10 انگلیوں کے پیٹ دبا کر کے لگایا کریں۔ اللہ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔